اس لیے کہ پلسٹیلا کا زیادہ تر تعلق آنے جانے والی مرضوں سے ہے، لیکن وہ مرضیں اگر ٹھہر جائیں تو کہتے ہیں اس کا اوپر کا مزاج جو مزمن ہے وہ نیٹرمیور یعنی ٹیبل سالٹ ہے، اور ٹیبل سالٹ اگرچہ ہم روز کھاتے ہیں، ہمارا منہ ہر وقت سالٹ سے بھرا رہتا ہے، اس کے باوجود جس کو ہومیوپیتھک پوٹینسی میں جب اس کو دیا جائے تو یہ اثر کرتا ہے، اور اس کے مزاج میں رونے کی طرف میلان شامل ہے، گہرے غم اور ان کے بد اثرات شامل ہیں۔ غم سے خصوصاً جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے نیٹرمیور کافی مفید اثر دکھاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو تھیں پنڈی میں، وہ بہت قابل مشہور ڈاکٹر تھیں، غالباً عیسائی تھیں، ان کی ایک بہن کی متعلق ان کو مشکل پڑی ہوئی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے حضرت مسلم موعود کی بیماری میں ان سے ایک دفعہ مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے جو اعلان سے بتائی، میں نے کہا تو نیٹرمیور کا کیس ہے، نیٹرمیور 200 بھیوائیں۔ اس کے بعد ان کا بڑا خوشی کا اظہار ہوا کہ وہ اس سے فائدہ ہوا۔ تو بیماریاں بے شمار قسموں کی ہیں، دوائیں بھی بے شمار قسموں کی ہیں، ہم عموماً لیبل لگاتے ہیں کہ یہ فلاں حاد ہے، فلاں مزمن ہے۔ نیٹرمیور کو اسی لیے پلسٹیلا کا مزمن ہی نہیں بلکہ اگنیشیا کا مزمن بھی کہا جاتا ہے۔ اگنیشیا ایک عام پھل کھانے والا پھل ہے، یعنی پپیتا، پپیتے سے جو دوا بنتی ہے اسے اگنیشیا کہتے ہیں، اور اگنیشیا کا غم سے بہت تعلق ہے، غم سے پیدا ہونے والی تکلیفیں اور خود غم کا جسم پر غلبہ کرنا، اس کا علاج اگنیشیا ہے۔ میں عام طور پہ 30 میں دیتا ہوں اور مدد ملتی ہے، لیکن اگر وہ غم گہرا اثر چھوڑ گیا ہو تو اگنیشیا کچھ نہیں کرے گی، عموماً اس کا بدل پھر نیٹرمیور ہی ہے، اور بھی دوائیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے ہومیوپیتھ کے لیے کہ ان اصطلاحوں کے چکر میں پڑ کے اپنے تجربے کو محدود نہ بنا بیٹھے۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بیماری کا کون سا اثر مزمن بنا ہے۔ مثلا اگنیشیا میں تشنج بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے اگنیشیا کے مریض کو ہچکی آتی ہے۔ اب جب تک آپ اس کی روح کو نہ سمجھیں، اس کے مرکزی اثر کو پہچانے نہیں، ایسے کیسز میں جہاں کتابیں آپ کی مدد نہیں کرتی اور کچھ مشکلات پیش ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کا ایک اثر تشنجی ہے، یہ دیکھنا ہے اس تشنجی کا اثر کا کس کس سے تعلق ہے۔ نیٹرمیور سے نہیں ہے، اس کا نکسوامیکا سے ہے، اس کا میک فاس سے ہے، اس کا بیلاڈونا سے ہے، اور ایسی دوائیں جن میں تشنج پایا جاتا ہے ان سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ اس کو ایسی ہچکی ہے جو کسی قیمت پہ بند نہیں ہو رہی، اس کو ٹرائی کیا، میں نے اس پہ نکسوامیکا بھی استعمال ہو چکا ہے، بیلاڈونا بھی استعمال ہو چکا ہے، اور سب ناکام رہے ہیں۔ تو تشنجی دواؤں میں پھر تلاش کرنا چاہیے نا کہ جو ڈاکٹروں نے لکھا ہو کہ اس کا مزمن یہ اور اس کا مزمن فلاں۔ تو مجھے خیال آیا کہ جو تشنج میں شدید ترین دوا ہمارے پاس ہے جس سے مرگی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ کیوپرم ہے، اور اس کا خصوصاً انتڑیوں کے زہروں سے تعلق ہے۔ تبھی ایسے ہیضے میں جس میں انتڑیوں میں ہیضہ ایسے زہریلے مادے پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے شدید تشنج ہوتا ہے، اور ایسا مریض بڑی تکلیف سے مرتا ہے، اس کی پنڈلیوں میں خصوصیت سے تشنج پیدا ہوتے ہیں، انگلیاں مڑتی ہیں اور رنگ نیلا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ تشنج جو ہے وہ ناقابل برداشت تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ایسے مریض کے متعلق ڈاکٹروں نے، جب آپ ہومیوپیتھک کتابوں میں پڑھیں گے تو کہیں گے بعض مریض ایسے ہیں جن کو کوپیس یعنی کھلے اسہال لگتے ہیں، اور ان میں وریٹرم ایلبم کا نام لیا جاتا ہے ایک، لیکن بعض ایسے مریض ہیں ہیضے کے جن میں تھوڑا تھوڑا اسہال نکلتا ہے لیکن پیٹ پھولتا ہے اور تشنج ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑے تھوڑے کی بحث نہیں ہے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی چیز تشنج ہے،
جب تشنج پیدا ہو تو انتڑیوں کو کھلی چھٹی نہیں ملتی کہ اندر جو گند پیدا ہو رہا ہے اس کو باہر نکالیں. تھوڑا سا چلتا ہے تو ایک دم تشنج ہو جاتا ہے. اس لیے مزاج سمجھنا، میں آپ کو مزاج کی بات کروں، یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر ہومیوپیتھک پڑھنی ہے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے جو کتابوں سے پڑھ پڑھ کر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں، کوشش کریں کہ مزاج میں ڈوبیں اور کنو معلوم کریں. پھر آپ کو بار بار کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس مریض کو مثلا مجھے اس تشنج کی نظر سے خیال آیا کہ اگرچہ ہومیوپیتھک دواؤں میں جہاں میں نے ہچکی کا دیکھا اس میں کیوپرم کہیں نہیں پڑا تھا، میں نے اس کو کیوپرم بھیجا اور اسی دن اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہو گیا. حیرت سے اس کا خط یا فون ملا تھا کہ میں تو حیران رہ گیا ہوں. وہ کئی دنوں کی مرض جو جواب ہی نہیں دے رہی، برا حال ہو چکا تھا، وہ چند گھنٹے کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو گئی. تو ہومیوپیتھک میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے شفا کا مادہ بہت ہے مگر تشخیص بہت مشکل کام ہے. کھلے ذہن کے ساتھ دواؤں کے مزاج سمجھ کر پھر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. تو تشنجی دوائیں اور بھی بعض اپنی خاصات علامتیں رکھتی ہیں. مثلا بعض تشنج گرمی سے بڑھتے ہیں اور ان تشنجوں میں بیلاڈونا اور اس کا کیوپرم کا مزاج ملتا ہے. بیلاڈونا میں خون کا رش ایک طرف اتنا زیادہ ہوتا ہے شدت کے ساتھ کہ اس کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. جس طرح آج کل اب ڈاکٹروں میں ٹھنڈی ٹکور گرم ٹکور کے محاورے چل پڑے ہیں، اس طرح وہاں ٹھنڈی ٹکور فائدہ دے گی. اور میگفاس ایسی ہے جس کو گرمی فائدہ دیتی ہے، مریض ٹھنڈا ہوتا ہے مزاج کا. نیٹریمور کا مریض بھی عموماً مزاج کا ٹھنڈا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں. سورائنم کا مریض ہے وہ بھی بہت سردی محسوس کرتا ہے اور خاص طور پر پاؤں تو بعض دفعہ وہ گرم ہوتے ہی نہیں، جو مرضی کر لو. اس دفعہ قادیان میں یہ میرے کام آئی تھی. میری بیٹی اونا کو وہاں ایک دم سردی کا دورہ اس طرح پڑا کہ جسم میں حرارت جوابی پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ قادیان میں شوق تھا بہت حد پھرنے کا ادھر ادھر اور احتیاط نہیں رہی. پاؤں بالکل ٹھنڈے ہوئے تھے. تو نکلی نہیں بستر سے ناشتے کے لیے. میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح. پتہ لگا کہ وہ کہتے ہیں میں تو نکل سکتی نہیں، ہیٹر جلا ہوا ہے، لحاف پڑا ہوا ہے، لیکن پاؤں گرم نہیں ہو رہے. تو میں اس کے لیے سورائنم لے گیا 1000 یا 200 میں، اس کے منہ میں ڈالی اور کب تھوڑی دیر کے بعد بتانا. تو وہ ہنستے کھیلتے کہتے ہیں میں حیران ہوں، مجھے گرم ہوتے دیکھے ہیں پاؤں. یوں لگتا ہے سرسراہٹ ہوئی ہے اور پاؤں گرم ہونے شروع ہو گئے. ایلوپیتھک نظام میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. بہت فائدے والی دوائیں ہوں گی لیکن نظام وہ نہیں ہے جو رد عمل سے فائدہ اٹھائے. اس لیے رد عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب دوائیں ہیں. اور رد عمل کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح خدا نے دفاعی نظام میں صحیح تشخیص کا ایک عظیم الشان نظام بنایا ہوا ہے، آپ کی تشخیص اس تشخیص کے نظام کے مطابق ہوگی تو صحیح سے نکلے گا. اگر نہیں ہوگی تو مٹھائی کھلائی جائیں گے، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا.